فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس برکت والی کتاب کو لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے۔ انا کنا منذرین، ہم ہی ہیں ڈر سنانے والے، یعنی کھول کر اپنے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا اسی رات میں، جس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہر کام حکمت والا جدا کیا جاتا ہے، امرم من عندنا، ہمارے حکم سے۔ یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو ازل سے ہو چکے ہیں، ازل سے ہو چکے ہیں۔ لیلۃ القدر میں فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ زمین پر اس کائنات میں اللہ کے فرشتے اللہ کے احکام کی تنفیذ پر جو لگے ہوتے ہیں، اللہ پاک ازل سے اپنے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو اپنے احکام ایک سال کے لیے بتاتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر سے لے کر آنے والی لیلۃ القدر کے درمیان جتنے بھی اللہ کے حکم ہوتے ہیں وہ ملائکہ کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ یعنی اس سال کون کون لوگ دنیا میں آئیں گے، اس سال کون کون لوگ مریں گے، اس سال میں کیا کیا واقعات ہوں گے، بارشیں ہوں گی، طوفان آئیں گے، زلزلے ہوں گے، آندیاں ہوں گی، کس کس کا تخت الٹا جائے گا، کس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، کس کو تخت پہ بٹھایا جائے گا۔ یعنی زمین پر جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ فیصلے ملائکہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر میں یا اس لیلہ مبارکہ میں نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں اللہ پاک نے سارا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا، یہ معنی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام پر تدریجاً آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ یا بعض علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ ہر سال لیلۃ القدر میں قرآن کا اتنا حصہ اتارا جاتا تھا جتنا اس سال میں حضور علیہ السلام کے اوپر وحی کرنا اللہ کو مقصود ہوتا تھا۔ باقی آسمان دنیا سے پھر وقفاً آہستہ آہستہ تدریجاً حضور علیہ السلام پر قرآن اترتا تھا۔ انا کنا مرسلین، ہم ہی ہیں نافذ کرنے والے فرشتوں کو اور اپنے احکام کو بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک، اے مخاطب یہ سب تیرے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے ایک آخری ہدایت انسانوں کو عطا کی۔ دیکھیے اب بارہا آیات کی تفسیر میں سنتے رہتے ہیں کہ انسان دنیا کا باشندہ نہیں ہے، انسان ہم اصل میں جنتی ہیں، ہم آئے جنت سے، ہمارا وطن جنت ہے۔ ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا اللہ نے ان کو جنت میں پیدا کیا۔ جنت سے زمین پر ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کا زندگی اور موت دینے کا مقصود ہی ایک امتحان تھا کہ میرے بندے کیا کرتے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا، لوگ زمین دنیا میں آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، شب و روز یہی سلسلہ لگا رہتا ہے، آخر یہ ہے کیا؟ فرمایا اس لیے لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں جانچیں، ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھا عمل کرتا۔ اور حبوط آدم کے ساتھ ہی اللہ نے ہمارے باپ آدم کو کہہ دیا تھا جس نے زمین پر جا کر ہماری مرضی کے مطابق نیک اعمال کیے، ہماری ہدایت کی روشنی میں زندگی گزاری، ہماری بھیجی جانے والی ہدایت کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی خوف غم کی بات نہیں ہے، ہم اس کو واپس جنت میں لے آئیں گے۔ اور اسی وقت اللہ پاک نے ہمارے باپ کے ذریعے ہمیں یہ وارننگ بھی دی تھی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے زمین پر جا کر اللہ کی طرف سے آسمانوں سے آنے والی ہدایت کا انکار کیا یا اللہ کے احکام کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ جنت واپس نہیں جا سکتے، وہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہاں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے فرمایا اے لوگو، آسمانوں سے یہ ہدایت کا آنا اور اس ہدایت کے ذریعے تمہیں تمہارے اصلی وطن کی طرف واپسی کے لیے جانے کے لیے ایک آپشن اور ایک راستہ دینا، رحمتم من ربک، اے مخاطب
یہ تیرے رب کا فضل ہے، مہربانی ہے، رحمت ہے۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب بھی وہی ہے، زمینوں کا رب بھی وہی ہے۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں فضا خلا جتنے بھی جہان ہیں سب کا رب وہی ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم اس پہ یقین رکھتے ہو۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں اس کے سوا۔ جب ساری کائنات کے ذروں سے لے کر عظیم الجثہ کائنات تک بنانے والا وہ ہے تو بندگی کے لائق بھی وہی ہے، پھر اس کے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہی موت اور حیات کا مالک ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، اللہ فرماتے ہیں حقیقت تو یہ ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔